من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین نست حسین دین پناہ است حسین. سردار نداد دست در دست یزید حقا کی بنائی لا الہ است حسین. حقا کی بنائی لا الہ است حسین. واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم اور اس کا احسان. اس نے بعض اپنے فضل کرم اور احسان سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس بابرکت محفل میں سید الشہداء امام عالی مقام اور تمام شہداء کربلا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول
اور اس ذکر سے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دونوں جہان کی ساتھ دل پہنچتی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے حساب سے یہ مناسب سمجھ رہا ہوں کہ میں سید الشہداء امام عالی مقام کی مقدس اور عالی بارگاہ میں اپنی طرف سے اور آپ تمام محبان اہل بیت اور عاشقان امام عالی مقام کی طرف سے ایک منظوم خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہ وہ خراج عقیدت ہے جو الحمدللہ ہم ہر سال محرم الحرام کے محافل میں کہیں نہ کہیں سن لیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نظم ہی ایسی ہے کہ اس میں ایک سوال کا جواب ہے۔ اور آپ تو الحمدللہ محبان اہل بیت ہیں، سید الشہداء امام عالی مقام کی پاک ذات سے واقف ہیں، لیکن اگر کوئی نہ جانتا ہو اور ان کی ذات پاک کے متعلق اگر کوئی سوالات کرے تو سارے سوالوں کا جواب اس نظم میں موجود ہے۔ وہ نظم تو مختصر ہی عرض کریں گے، لیکن اس میں سید الشہداء امام عالی مقام کی شان بھی بیان کی گئی ہے اور آپ کی پہچان اور بڑے احسن طریقے سے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ جو تذکرے کر رہے ہو 10 دن تک مسلسل ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً آپ کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں اور اس میں ہر طرح کی قربانی دے کر کے اور آپ یہ ذکر کی محفلیں سجا رہے ہو، تو یہ حسین ہیں کون؟ جن کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ یہ مفتی اعظم کچھ کا کرم ہے کہ آپ کی اس بستی میں جو ہو رہا ہے اس میں کسی قسم کی کسی ریت رسم رواج جو شاید یہاں صبح ہو یا شام رات کھا لیتے ہیں، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر، ان 10 دنوں میں جو بھی ہو رہا ہے وہ سب ایصال ثواب اور وہ سب پورا کا پورا میرا وجدان گواہی دے رہا ہے شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہوتا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو ایک بار بھی سب بار مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو اس پر قائم اور دائم رکھے، اور پھر ہم مل کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بستی کو سارے کچھ کے لیے نمونہ بنائے، انہیں بھی یہ سبق مل جائے کہ امام عالی مقام کا تذکرہ کرنا ہو اور تذکرے کا ڈھنگ سیکھنا ہو تو اس کے لیے یہ کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے اور اللہ پاک ہماری اس کارش کو۔ تو نظم جو ہے بڑی مشہور ہے اور یہ جواب ہے جس کا یہ امام حسین ہیں کون۔ تو آپ ذرا میرا ساتھ دیں اور ایک ایک بند پر ذرا غور کرتے چلیں۔ ایک ایک بند میں بڑی عجیب و غریب شان ہے اور ایسی انوکھی اور نرالی پہچان ہے، اور لکھنے والا یقیناً کوئی سچا اور وفادار عاشق ہوگا، اور اس نے اپنی بات کا آغاز کہاں سے کیا کہ یہ حسین ہیں کون۔ تو اس نے کہا جو دہرتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین۔ یہ حسین کون؟ جس کے تذکرے ہو رہے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تو یہ تذکرے ایسے نہیں ہو رہے ہیں، یہ ڈن لوگ کے گردوں پہ تو سب سوتے ہیں، آج کل تو کوئی گدڑی پہ بھی نہیں سوتا، اس پہ بھی نیند آ رہی ہے، اور میرے اور آپ کے حسین وہ ہیں جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ یہ دھونا جو ہے یہ پانی سے، اور اسی روح زمین پر کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں جنہوں نے خون سے دھویا۔
اب اگر کوئی پانی سے دھونے اور خون سے دھونے کو برابر سمجھے تو یہ اس کی عقل کی کجی ہے اور نافہمی ہے. یہ اور پھر کوئی کپڑا نہیں، کوئی آنگن نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی گلی نہیں، جیسی ذات ہے دھونا کی ویسا ہے. جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. اور کون حسین نے کہا جو جوا بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جو جوا بیٹے کی میت، یہ وزن شعری ہے، ورنہ وہاں بیٹا ایک نہیں تھا، 17 تھے. ایک نہیں تھا، اس گلشن کے 17 پھول کھلے تھے اور اس میں کلیاں بھی تھی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی. کھلے ہوئے بھی تھے اور بے کھلے ہوئے بھی تھے، ابھی علی اصغر کھلے نہیں تھے. تو جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. اور پھر کمال کر دیا، اس میں آگے لکھتے ہیں کہ جس نے سب کچھ کھو کے اور کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. یہ بات جو ہے یہ ہر آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا. اس میں دونوں کاروں ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ رات دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ضد ان کا اجتماع محال ہے. اندھیرا ہوگا تو اجالا نہیں ہوگا اور اجالا ہوگا تو اندھیرا نہیں ہوگا. اور یہاں حال وہی ہے، سب کچھ کھو کے اور کچھ بھی نہ کھویا. اب ہے کوئی جو اس کو ہمیں سمجھا سکے. سب کچھ کھو کے اور کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. پانے کے لیے جو آئے تھے وہ سب مٹ گئے اور کھو کر کے وہ پایا جو یہاں بھی اور وہاں بھی ہے. جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. اور حسین تو وہ ہے کہ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا اور خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا. الحمدللہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے اس جہان میں بھی اگر روشنی ہے تو سید الشہداء امام علی مقام کی شہادت سے ہے. اور قیامت کے اندھیرے بھی چھٹیں گے اور ہمیں وہاں بھی نور ملے گا. تو شہداء کربلا کی شہادت کے صدقے میں نور ملے گا. ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ ہم یہاں بھی اجالوں کے مسافر ہیں اور وہاں بھی اجالوں کے مسافر ہیں. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا اردو لفظ ہے، فارسی ہے. دوبالا اس کو آسانی سے عرض کر دوں دگنا. جو اسلام کا مرتبہ تھا اس کو آپ نے کیا کر دیا. اچھا اب دیکھو اس پہ اگر ہم یہ تشریح کرتے جائیں گے تو وقت زیادہ چلے گا، لیکن اشارہ کر مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا تو امام علی مقام اور آپ کی کربلا میں شہادت. اس سے پہلے جو اسلام کا دور ہے اور یہ سن 61 شروع ہوا تھا، 60 برس کی بات ہے. 60 برس میں کیا اسلام کو بلندیاں نہیں ملی تھی؟ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی تھی کیا اس سے اسلام بلند نہیں ہوا تھا؟ کوئی کمی نہیں تھی اسلام کی بلندی میں. صرف فاروق اعظم کے دور میں 25 لاکھ مرکہ پیل پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا. آدھی دنیا آدھی. اس لیے آج انگریز بھی کہنے پہ مجبور ہیں یہ جو میرے آقا کے غلام جن کا نام عمر اور جن کا لقب ہے مطلوب مصطفیٰ 10 برس یہ حکومت کرتے رہے اور یہ انگریز بھی کہہ رہے ہیں اگر اور زیادہ 10 برس مل جاتے حضرت عمر کو تو پوری دنیا پہ اسلام کا بھائی ڈالا. کیا اسلام کو بلندیاں نہیں ملی؟ آپ بھی اقرار کر رہے ہیں الحمدللہ بہت نہیں کہاں تک نہیں پہنچا. روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، حبشہ فتح ہوا، ہند کے دروازے کھٹکھٹائے گئے. کہاں نہیں اور بلند تھا لیکن قربان کا بلندی کی پہلے کمی نہیں تھی. لیکن جب میرے امام نے شہادت دی تو اب کیا ہوا؟ مرتبہ اسلام کا دوبارہ ہو گیا. ایک طرف اس دور کو دیکھیں اور ایک طرف اس شہادت کو دیکھیں. ابھی شہادت ہوئی ہے اور اسلام کا مرتبہ دوبارہ ہو گیا اور دوبارہ ہوا تو الحمدللہ آج بھی ہے اور صبح قیامت رہے گا. اور جو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں نہ دیکھیں، ہمارے حال
مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، اور خون نے جس کے دو عالم میں آج تک دنیا میں کسی مقرر، کسی خطیب، کسی محرر، کسی رائٹر نے کہیں لکھا ہے کہ خون سے اجالا ہوا ہو؟ نہ تو کوئی لکھنے کے قابل اور نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا۔ خون کا رنگ سرخ ہے اور سوکھنے کے بعد کالا ہو جاتا ہے۔ خون چاہے جس کا ہو، اور اس کا رنگ ہے سرخ اور سوکھنے کے بعد کالا۔ اور یہ بتاتے ہیں جو تجربے والے ہیں، مشاہدہ اپنا بھی نہیں کسی کا ہوگا۔ خون نے کبھی بھی اجالا کیا، لیکن ہمارے اندر بھی خون ہے اور شہزادے میں بھی خون تھا۔ اب اگر آپ سے پوچھوں کہ اس خون اور اس خون میں فرق، آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ امام علی مقام کی رگوں میں خون کس کا تھا؟ آپ کہیں گے نبی کا، اور میں توجہ دوں گا نبی میں کہو نبیوں کے نبی کا۔ امام علی مقام کی رگوں میں خون یہ جو آپ کے آقا تاجدار مدینہ کا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا تھا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، فرمایا ہوگا ابنتی، اس کو صرف فاطمہ کے بیٹے نہ سمجھو، انہیں صرف علی کا بیٹا نہ سمجھو کہ علی فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں، اور بیٹے میں خون باپ کا ہوتا ہے۔ میرے آقا کا خون تھا، اب اس خون سے اجالا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اب آگے سنیں، کون حسین؟ یہ امام حسین ہے کون؟ اس دیوانے نے پھر کر کے جواب دیا کہ شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین۔ مقتل کہتے ہیں قتل کی جگہ، اور قتل کی جگہ لوگ کانپتے ہوئے آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، ڈرتے ہوئے آتے ہیں، منہ پہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، عجیب و غریب انتظام کیا جاتا ہے، اور قتل کی رات بھی عجیب رات ہوتی ہے، بے قراری کی رات ہوتی ہے، بے چینی کی رات ہوتی ہے، اور یہاں صبح قتل ہونا ہے، اور یہ کربلا کا میدان قتل کا ہے، اور اس سے واقف بھی ہیں۔ جب خیمے ڈالے گئے تھے، امام علی مقام نے فرمایا تھا منزل آ گئی، اب ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہاں اونٹ بٹھائے جائیں گے، اور یہاں شہزادے امتحان دیں گے، اور یہ زمین شہزادوں کے خون سے رنگین ہوگی۔ کوئی بے خبر نہیں تھے، سب کچھ پتا تھا، کربلا کے میدان سے بھی خبردار تھے۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ آج جو رات گئی ہے رات، اس رات میں تیاریاں کی گئی تھی کہ کل صبح مقتل میں جانا ہے، مقتل میں جانا ہے۔ آج تک مقتل میں جانے والے کانپتے گئے، لیکن نواز رسول جب مقتل میں گئے ہیں تو پھر گئے کیسے؟ تو کہا شیر کے مانند، شیر کے۔ اور پھر واقعی آپ نے بھی سنا ہوگا جب امام کی باری آئی تھی، اللہ اکبر، انسان تو چیز کیا ہے، امام علی مقام میں صبح سے لے کے شام تک جو دیکھا تھا نا، جو دیکھا تھا اور جو کیا تھا، اللہ اکبر، صبح سے لے کے دوپہر تک لاشیں اٹھائے تھے، اور لاشیں بھی کس کے تھے؟ خود جگر کے ٹکڑے۔ یہ سامنے جو پڑے تھے یہ جگر کے ٹکڑے تھے۔ کیا علی اکبر امام علی مقام کے جگر کا ٹکڑا نہیں تھا؟ جن کا لقب تھا شفیع پیغمبر۔ صحابہ اگر پریشان ہوتے اور اگر دل بے قرار ہوتا، میرے آقا کے وصال کے بعد دور دور سے صحابہ صرف اس لیے آتے تھے کہ امام علی مقام کے شہزادے علی اکبر کو دیکھیں گے تو جیسے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اس لیے ان کا لقب بھی تھا شفیع پیغمبر۔ اور شفیع پیغمبر جب گھوڑے سے نیچے اترے تھے اور یہ آواز کی تھی، یا ابا اجرنی، اے میرے ابا پیاس سے بے قرار ہوں، آپ ذرا
اور یہ جواب ہے، جواب کون حسین؟ میں تو کہتا ہوں ہمارے نوجوان جتنے ہیں سب اسے یاد کر لیں، تاکہ کوئی بدبخت کہیں کے اعتراض کرے تو اس کو صرف یہی سنا دیں، صرف یہی سنا دیں کہ شیر کے کان میں جو مقتل میں آیا وہ حسین۔ اور اگلا بند سنیں، بڑا زبردست بند ہے، سب کے ذہن میں ہے، کون حسین؟ تو شیر کے معنی میں جو مقتل میں آیا وہ حسین، اور جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دو نہیں، زخم اس سے بھی زیادہ لکھے، تیروں کے الگ تھے، بھالے کے زخم الگ تھے، تلواروں کے زخم الگ تھے، لیکن یہ مشہور روایت ہے کہ آپ کے جسم پہ بالکل ظاہر نما دکھائی دینے والے زخم جو تھے یہ 72 تھے۔ کتنے تھے؟ زخم۔ ہم میں سے اگر کسی کو معمولی کانٹا بھی چبھ جائے، کانٹا، اور اگر یہ ببول کا ہو، اور ببول دو طرح کے، ایک دیسی ایک ولایتی، دیسی تو پھر بھی ٹھیک ہے، ولایتی کانٹے سے خدا بچائے، اس میں زہر ہوتا، کانٹا چبھ جائے اور ذرا تھوڑا سا زیادہ چبھے تو آپ دیکھتے ہیں اس جناب نے پٹی باندھ رکھی ہے اور صاحب لگڑا کے چل رہے ہیں، اور میری طرح نمازی تھے تو مسجد میں بھی دیر سے پہنچ رہے ہیں، کبھی نہیں پہنچ رہے ہیں، اور کسی نے پوچھا کہ آج زور میں نہیں تھے تو غصے ہو کے کہتے ہیں تجھے خبر نہیں کانٹا چبھا ہے؟ کانٹا چبھا ہے، پٹیاں بندھی ہیں، لگڑانے لگے ہیں، اور یہاں 72 زخم۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے کس زخم کی ہو رہی ہے ذرا غور فرمائیں۔ امام علی کو جو زخم لگے تھے وہ زخم دو طرح کے تھے، جب بھی کوئی شہزادہ شہید ہوتا تھا تو ایک زخم دل پہ لگتا تھا، یہ اندر کے زخم بڑے گہرے تھے، آپ کا اندر کا جسم جو تھا وہ بھی زخمی تھا، اور باہر کو تیر تلوار ڈھالوں کے زخم لگے تھے۔ امام علی مقام کی ذات وہ ہے جو اندر سے بھی زخمی ہے، باہر سے بھی زخمی ہے، اور پھر دھیان یہ ہے کہ 72 زخم کھا کے جو مسکرایا وہ ہوتا ہے۔ اور کون حسین؟ تو کہا راہ حق میں جس نے گھر لٹایا، راہ حق میں جس نے اپنا گھر، راہ حق میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ ہوتا ہے۔ گھر لٹانا آسان ہے، سارا کا سارا گھر، اور لٹایا کس نے؟ راہ حق میں، اور پھر یہیں پر بس نہیں، گھر کو لٹا دیا، کربلا میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، اور جس کا ہر پیغام رسول پاک کا پیغام ہے، یہ کربلا اول سے لے کے آخر تک قیامت کی صبح تک آنے والے مصطفیٰ کے غلام کے لیے پیغام ہے۔ سنو حسین کا پیغام، اگر مانو گے تو مالا مال ہو جاؤ گے، اور نہیں مانو گے تو پامال ہو جاؤ گے۔ جس کا ہر تیور، اب ہم یہاں ایک ایک لفظ کی تشریح کریں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم تیور کو نہیں سمجھیں گے، یہ بڑے گہرے اور پیچیدہ الفاظ ہیں، اور اس کے لیے میرے جیسے بھی ڈکشنریاں اٹھاتے ہیں اور ڈکشنری کے سہارے سے اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو ڈکشنری میں وہ لفظ ڈھونڈ کے عمر بسر کے لفظ نہیں ملا، لیکن ہیں بڑے شان والے تو ڈکشنریاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، اور جس کا ہر تیور، اللہ اکبر، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ کون حسین؟ تو دیوانے نے کہا اللہ اللہ، راکب دوشے پیغمبر وہ حسین، حسین وہ ہے جس نے نبی کے کندھوں پہ سواری کی ہے۔ کون حسین؟ کہا کہ حسین وہ کہ جس نے نبی کے کندھوں پہ، اور صحابہ سے پوچھے امام حسن اور امام حسن، آپ نے یہ حدیثیں تو بارہا سن لی ہوگی، اس میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ آج کوئی دیوانے نہیں بنے، دیوانگی میں سفید آئی، اس لیے برسوں سے یہ ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، کندھے پہ نواسا ہے، سامنے صحابی نے جب یہ دیکھا تو صحابی جھوم اٹھا
تعریف کر رہا تھا. صحابی نے تعریف کس کی کی؟ سبحان اللہ. کیونکہ وہ صحابہ کا